بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے، اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے قریبی دوست کو جانتے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا سارا دن اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایک زندگی کا ایک اچھا عرصہ گزرا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ کب خوش ہے، کب پریشان ہے، کب یہ کون سی حرکت کر کے آیا ہے، کب اسے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی صحابہ سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی کسی سے بحث ہوئی ہے، کسی سے کوئی آرگیومنٹ ہوئی ہے، یہ ورنہ اس طرح کا چہرہ لے کے نہیں آتے۔ بہرحال حضرت ابو بکر آئے، قریب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث ہوئی ہے، اور فوراً یہ بھی کہا کہ میری غلطی ہے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھیں، تھنگز آئی شوڈنٹ ہیو سیڈ ٹو ہم اینڈ آئی سیڈ دیم، اور میری بحث ہو گئی ان سے۔ تو اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، یعنی فوراً انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی مان لی، اور کہا کہ مجھے کچھ چیزیں نہیں کہنی چاہیے تھیں اور میں نے ان سے معافی مانگی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا تھا کہ جن لوگوں نے بالکل سٹارٹ میں دین کے ان کی ہیلپ کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا کرتے تھے، اور بہت ناراض ہو جایا کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے دوسرے شخص کو، دوسرے صحابہ کو۔ جیسے حضرت خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کہو، جب انہوں نے کہا تھا آپ اس عورت کو کیوں یاد رکھتے ہیں، بوڑھی عورت کو، تو انہوں نے فرمایا انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب کسی نے نہیں دیا تھا، اور ہر چیز سے ساتھ دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے کبھی آپ کو نہیں جھٹلایا، فرسٹ انسٹنس پہ آپ پر اسلام لے آئے، اور ہر چیز سے آپ کے ساتھ مدد کی، مال، جان، وقت، زندگی، ہر چیز سے انہوں نے آپ کی ہیلپ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیں، یا جیسے بھی ہے آپ بس معافی کا ان سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے کہ جب معافی مانگ لی تو پھر دوسرے انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اگلے کو معاف کر دے، اور کہہ بھی رہا ہے کہ میری غلطی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے گئے، غالباً حضرت ابو بکر کی طرف گئے، پھر وہاں سے مسجد گئے، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے غصے میں ہیں، تھوڑے سے ناراض ہیں۔ اور حضرت عمر کے پاس جب وہ قریب پہنچے تو حضرت عمر نے فوراً کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غلطی ہوئی ہے، میرے سے مسٹیک ہوئی ہے، اور میں نے ان سے مسٹیک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ آپ نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے بالکل معاف کر دیا ہے۔ تو انہوں نے یہی فرمایا، کوئی تاریخی جملے تھے، اور وہ یہ تھے کہ کیا نام ہے، میں نے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے شروع میں جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس شخص نے مجھے سچا مانا، اور ہر بات پہ میری ہاں میں ہاں کرتے کہ یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خاموش بھی ہو گئے، اور انہوں نے اس ڈانٹ کو سمجھا بھی، اور کہ حضرت ابو بکر جیسے شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مدد کی اور جو فرینڈشپ تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بے مثال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اور کیا سٹینڈنگ ہے صحابہ کی، حضرت ابو بکر کی صحابہ کرام کے بیچ میں۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا، اور اس کے بعد کبھی ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی ایسی نہ بحث میں پڑے اور نہ کبھی ہم نے ان کو پریشان کیا۔ اور انہوں نے یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہ کیا تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ تم لوگ اس کو فوراً معاف کر دو اور فوراً درگزر کرو اگر اس سے کوئی مسٹیک ہوگی؟ آبویسلی سارے ہیومنز ہیں، کبھی ایموشنز ہوتے ہیں، ہلکی سی کو اونچ نیچ کہہ سکتا ہے انسان، اور ایم شور وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمر کی چونکہ انہوں نے معافی نہیں کی تو حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں دو تین سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی چل کے آ جائے
آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے آ جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا پن ہے کہ انسان معافی مانگ لے۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہت مقرب، بہت عزیز ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کا سٹیٹس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سٹیٹس، یہ کیسے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی کیا ویلیوز تھیں۔ اور آج بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ اٹھتے ہیں جو حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں غلط باتیں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں، شیطان ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بہترین محبت جگائیں، اور ہم ان پر عمل کرتے رہیں ساری زندگی ادب کے ساتھ، اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم بھی اسی طرح چلیں، اور صحابہ کرام سے ہم بے پناہ محبت کریں۔ تو یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے تھے، یہ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہوتے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو بھی سمجھانا ہوتا تھا کہ کون میرے کتنا قریب ہے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے ویلیو کرنا ہے اس شخص کو جس نے اپنے مال، جان اور اپنے ہر زندگی کی ہر شے سے میرے ساتھ قربانی دی اور اسلام کا ساتھ دیا جب کوئی بھی نہیں تھا، جب شروع کے 2-4 لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہے حضرت ابو بکر کا، کہ کتنی مار کھائی حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر، اور بے ہوش ہو گئے، اتنی مار کھائی، اور اٹھ کے بھی کہا کہ کیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہیں۔ ایک دن بعد اٹھے رات کو اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں۔ تو ایسے شخص کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، تو اس شخص کے لیے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ ان کو پریشان کر رہا ہے کسی چھوٹی سی بھی بات پہ۔ تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بھی ہم سب کو علم ہے کہ وہ کیا جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔